آج کا ہمارا عنوان میں ذرا احتیاط سے بولوں گا، کل میرا بڑا ریکارڈ لگا تھا، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے احترام کے اصول۔ یہ تھوڑا سا ویگ اس لیے کہ میں نے اس کو آسان کرنے کی کوشش کی۔ پرنسپلز آف میوچل رسپیکٹ آف مسلمس۔ بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے سورہ حجرات کے جو قرآن مجید کی 49ویں یعنی 49 سورہ ہے، اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے بعض احکام ایکسپیکٹیشنز بیان کروں گا، جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ رہیں اور ہم جڑے رہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں جہاں آئی ہے، اس سے پچھلی سورہ جو ہے وہ سورہ فتح ہے، 48 سورہ۔ سورہ فتح کے بالکل آخر میں جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں۔ یہ مسلمانوں کی آپس کی نرمی کیسے ممکن ہوئی، یا اگر آئندہ بھی یہ کبھی ممکن ہو تو کیسے ہو، یہ اگلی سورہ مبارکہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی سے متعلق مختلف اللہ تعالیٰ کے ارشادات بیان کر رہی ہے۔ سورہ ہے یہ سورہ فتح 48 کی آخری آیت ہے 29۔ اس میں جو پہلی آیت ہے یعنی سورہ حجرات کی، جو سورہ نمبر 49 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، ان سے سبقت لینے کی کوشش مت کرو۔ یعنی تم مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم اس بات کو مان چکے ہو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر رہنا ہے۔ اور خاص طور پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس موقع پر یہ بات بھی بتانی مقصود تھی کہ جب تم پیغمبر کی صحبت میں ہو تو ان کی بات سنو، نہ کہ آگے بڑھ کر سبقت لینے کی کوشش کرو کہ تم اپنی طرف سے کچھ باتیں ان کو سجیسٹ کرو۔ یہ کچھ نئے مسلمان تھے کہ جن کے اندر یہ ایک ٹینڈنسی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی حدود کی رسپیکٹ کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ جو تقوی ہے یہ محض کسی جملے، کسی نصیحت سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان جب ایک ایٹیچیوڈ، رویہ اختیار کرتا ہے، اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، نتیجے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یعنی خدا تعالیٰ اس میں اونچی آواز میں بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ یعنی پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر کی حیثیت، سٹیٹس کا خیال رکھنا، یہ
مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسان کا جو ایٹیچیوڈ ہے رسپیکٹ کا، وہ ڈیفائن کرتا ہے انسان کے صاحب ایمان ہونے نہ ہونے کو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے اس حقیقت کو دل سے مان لیا کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سو جب آپ نے یہ بات مان لی یعنی آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ اس پر کنونسڈ ہو گئے، آپ کے جو ذہن میں سوالات تھے ان سوالات کے جوابات مل گئے۔ قرآن نے اسی پر یہ گلہ کیا ہے بعض کمزور مسلمانوں سے اس زمانے کے، کہ جن کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، کہ آخر وہ اس بات کو کیوں نہیں مان رہے۔ انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا۔ اگر وہ قرآن پر غور کرتے تو وہ یہ محسوس کرتے کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اور جب یہ بات ایک حقیقت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بندے یہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ سو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اس خاص ایٹیچیوڈ رویے کے پہلو کو بیان کیا ہے کہ تم ان کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اگر تم ایسا کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کون ہے تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے کہ جو تمام مسلمانوں میں کامن ہے۔ میں صرف ایک جملہ معترضہ کے طور پر میں اس کا مطلب نہیں بیان کروں گا، یہ ذرا ٹاپک سے ہٹ کے لیکن ٹاپک سے متعلق ہی یہ میں کہوں گا کہ یہ رسپیکٹ ٹھوسی نہیں جاتی۔ آپ نے یہ پیدا کرنی ہے، آپ کے اندر ہوگی، دوسروں کو صرف آپ انوائٹ کر سکتے ہیں، اور دوسروں سے مراد بوتھ مسلمز اینڈ نان مسلمز۔ اگر آپ کو کوئی مسلمان اس وقت اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ نہیں نظر آ رہا، اس کو سمجھائیں، اس کی الجھن دور کریں، اس کو انوائٹ کریں، اس کے سوالوں کے جواب دیں، نہ کہ دھونس جمائیں۔ اور ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کے معاملے میں تو یہ اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان کے کوئی کویسچنز ہیں، ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں، وہ دور کرنی چاہیے، دعوت دینی چاہیے۔ سو یہ لیکن ایمان لانے کے بعد یہ رویہ بالکل نیچرل ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتہم، یاد ہوگا کہ میں نے کل بھی اس کی طرف ریفرنس دیا تھا، وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی موجودگی میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ یعنی تقوی میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ایک کیفیت، ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے۔ وہ اس طرح نہیں آ سکتا کہ خواتین و حضرات تقوی پیدا کریں، ایسے نہیں پیدا ہو سکتا۔ یعنی وہ پیدا ہوگا اس طرح سے کہ آپ غور کریں گے، آپ فوکس کریں گے، آپ سمجھیں گے، اور آپ ایک ایٹیچیوڈ اختیار کریں گے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا کہ وہ ان کو تقوی کے قریب لائے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے کہ جو انسان اگر صحیح رویہ شو کرے گا تو اس کے اندر وہ احساس پیدا ہوگا۔ اگر ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے، نان سیریس ہے، وہ اس کے بارے میں زیادہ دلچسپی ہی نہیں لے رہا، تو پھر اس کے اندر وہ احساس جو ایک بڑی قیمتی چیز ہے کہ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جس میں آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی موجودگی کا احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اس سے زیادہ اور کیا قیمتی چیز انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے اس ایٹیچیوڈ سے اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے کہ جو وہ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں اپنی آواز کو پست کر کے، یا ان کے موجود نہ ہونے کی صورت میں
ایک اچھا رویہ اختیار کر کے اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیزرونگ کیٹیگری میں ڈال سکتا ہے. لہم مغفرتم و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. اس کے بعد آئیے آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بتایا ہے کہ مسلمان جب مل کے رہتے ہیں تو ان کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے بڑھتے ہیں، دل دور ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ جو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 6 میں بیان کی گئی ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق غیر ذمہ دار انسان کسی اہم خبر کو لے کے آئے، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کو ویریفائی کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے کسی گروہ کے خلاف اقدام کر لو، بجہالۃ، نادانی میں یا جذبات میں بہہ کر، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اس کے بعد اپنے کیے پر پچھتاؤ. یعنی افواہوں کی بنیاد پر فیصلے مت کرو. جب تمہارے پاس کوئی بات آئے تو تم پہلے اس کو ایسرٹن کرو، اس کے بارے میں اطمینان کرو کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ کیے بغیر اگر تم کوئی اقدام کرو گے، اٹھاؤ گے، کوئی سٹیپ اٹھاؤ گے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک فیصلہ کرو، کسی کے خلاف اقدام کرو، اور بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے کہ وہ بات تو ٹھیک تھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں یہ بات بیان فرمائی کہ ایک انسان کے لیے، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، ایک انسان کے لیے کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات دوسروں تک پہنچا دے جو وہ کہیں اور سے سنتا ہے. یعنی آدمی کو جو بات اس تک پہنچتی ہے اس کو آگے پہنچانے کے لیے پہلے اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ بات واقعی صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا کے نتیجے میں اس کا بڑا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک بات آئے اور آپ اس کو سب کو پھیلا دیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، اس لیے کہ اگر کوئی خبر ہے اور وہ خبر ایسی ہے کہ جس کا دوسروں کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، اثر اس کی عزت، اس کی ریپوٹیشن، نیک نامی سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، تو آپ کو پہلے اس بات کو ویریفائی کرنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور اگر اطمینان نہیں ہوتا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو مت پھیلائیں، محض اس وجہ سے کہ وہ خبر چٹپٹی ہے اور اس سے آپ کے کچھ مقاصد مذہبی یا سیاسی پورے ہو رہے ہیں یا کوئی ذاتی. یہ چیز قطعاً ناجائز ہے، اور ظاہر ہے کہ آدمی اللہ کے ہاں جھوٹا سمجھا جائے اس غیر ذمہ دارانہ ارسپانسبل بیہیویئر کے نتیجے میں یہ ایک بڑی بد نصیبی کی بات ہے. تو یہ بات واضح فرمائی کہ جب آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کو ایک دوسرے کے بارے میں اتنی ذمہ داری کا ثبوت ضرور دینا چاہیے کہ آپ دوسروں کے بارے میں اگر کوئی خبر آپ کو پہنچی ہے تو آپ اس خبر کے بارے میں اطمینان کر لیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس سے پہلے کہ اس کو آپ آگے بڑھائیں. اس کے بعد آیت نمبر 9 ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر اہل ایمان میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، تو معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان میں دو گروہ آپس میں لڑ تو سکتے ہیں.
یہ امکان تو موجود ہے، لیکن باقی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تماشا دیکھنا چاہیے یا دیکھ کے خوش ہونا چاہیے کہ اچھا ہے کہ ایکسائٹمنٹ آگے، زندگی بڑی بورنگ گزر رہی تھی؟ نہیں، فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا لو۔ یعنی جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں تو باقیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر پوری کوشش کریں کہ جو غلط فہمی جھگڑے کی وجہ بنی ہے اس کو دور کیا جائے اور ان کو آپس میں ملایا جائے۔ فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، یعنی آپ نے دو گروہ تھے جو آپس میں لڑے، آپ نے ان کو بٹھا کے ان کے درمیان صلح صفائی کرا لی۔ جب آپ نے یہ کام کیا تو اس کے بعد ان میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، تو فرمایا کہ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم سب لڑو اس کے خلاف جس نے زیادتی کی ہے، اس لیے کہ اب یہ دو گروہ نہیں رہے، اب اصل میں یہ زیادتی کرنے والا مسلمانوں کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ جو انہوں نے آگے بڑھ کر دو گروہوں کے درمیان لکھوایا تھا یا طے کروایا تھا۔ تو اب اگر وہ زیادتی کرتا ہے تو سب مل کے اس کے خلاف لڑو، یعنی اگر لڑنا نہیں ہے تو دباؤ ڈالو، حتیٰ تفیہ الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی اللہ کا حکم، وہ فیصلہ، وہ پیس ایگریمنٹ، وہ انڈرسٹینڈنگ۔ معلوم یہ ہوا کہ جب مسلمان دو گروہوں کے درمیان صلح صفائی کراتے ہیں تو پھر وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ جو سیٹل کرتے ہیں وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اس کو یہ سٹیٹس دیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، باہمی مشورہ کریں، لوگوں کو رائٹ دیں کہ وہ اپنی بات کریں، اور پھر جو کلیکٹیو ایک انڈرسٹینڈنگ سے جو چیز طے پا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ فَإِن فَعَتْ، پھر اگر وہ لوٹ آئے، یعنی جس گروپ نے، جس پارٹی نے زیادتی کی تھی اور تم نے اس کے خلاف لڑ کے اس کو مجبور کیا کہ وہ واپس اس معاہدے کی پابندی کی طرف آ جائے، تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تم ان کے درمیان صلح کراؤ عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور دیکھو انصاف کرنا۔ یہ عدل اور قسط یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کو دو مرتبہ ڈسکرائب کیا، یعنی جب تم دوبارہ ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لاؤ تو پھر اب تم نے عدل کرنا ہے اور دیکھنا انصاف کرنا۔ یہ اتنا ایمفسس کیوں ہے اس بات پر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو انصاف کرنے والے ہیں۔ یہ ایمفسس ایسا لگتا ہے اس لیے ہے کہ اگر آپ غور کریں اس سچویشن پہ کہ جس میں ابتدا میں دو گروہ آپس میں لڑے، مسلمانوں نے آگے بڑھ کر دوسروں نے ان کے درمیان صلح صفائی کرا لی، اب اس کے بعد ان میں سے ایک نے پھر زیادتی کی، اب یہ جو زیادتی کرنے والا ہے اب یہ تمام لوگوں کا مخالف ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس نے اس امن معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم سب اس کے ساتھ سب مل کے اس کے خلاف لڑو اور اس کو مجبور کرو کہ وہ واپس آئے۔ اب جب وہ واپس آئے گا تو مسلمان عام لوگ جنہوں نے کہ یہ سارا پروسیس اختیار کیا تھا وہ اس کے خلاف ہیں، وہ اس کے خلاف بائسڈ ہوں گے، ان کے جذبات اس کے بارے میں منفی ہوں گے کہ انہوں نے ہمارے اس معاہدے کا احترام نہیں کیا اور دوبارہ یہ زیادتی کی۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ یہ کہا ایمفسائز کر کے کہ دیکھو اب جب تم بیٹھو انصاف کرو، زیادتی نہیں کر سکتے، یہ نہ ہو کہ تم
اس وجہ سے کہ تم کہو کہ ہمارا پہلے اتنا وقت لگا ہے، ہم نے اتنی انرجی صرف کی ہیں، اور اس کے بعد اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ اس کو توڑ دیا. نہیں، دوبارہ جب بیٹھو گے تو دوبارہ انصاف کرو گے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بہت زور دیا ہے اس بات پر، اور میں ایک پچھلے لیکچر میں بھی میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ہر حال میں انصاف کریں. ایک موقع پر میں نے نظم قرآن کی ڈسکرپشن میں یہ بات بیان کی تھی کہ سورہ نساء میں، سورہ نساء ہے سورہ نمبر 4، اس کی ورس 135 ہے، 135، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اپنا ایک تقاضا، ایک ایکسپیکٹیشن بیان کی ہے. وہ ایکسپیکٹیشن اس نے سورہ نساء میں اور اس کی جو جوڑا سورہ ہے سورہ مائدہ اس میں بھی بیان فرمائی ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ پیج 200 ہے اس مصحف کا جو ہمارے پاس ہے، بالکل پہلے اوپر شروع ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم ہو جاؤ انصاف قائم کرنے والے، شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر. میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی گواہی ایسے دیں کہ ہم انصاف کرنے میں ایک بہترین نمونہ پیش کریں، آئیڈیل پیش کریں، اور لوگ ہماری انصاف پسندی کو دیکھ کر یہ محسوس کریں کہ یہ اللہ کے دین میں اللہ کے ہاں جس طرح سے انصاف ہونا چاہیے وہ یہ ہے. ہم سے اللہ تعالیٰ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ایسے انصاف کریں کہ ہم اللہ کے گواہ بن جائیں. اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے اس کے نتیجے میں فیصلہ خود تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو. اسی بات کو اگلی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دہرایا اور یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ انصاف قائم کرنے والے. آیت نمبر 8 ہے. شہداء، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ہو جاؤ قائم ہونے والے اللہ کے لیے گواہ بن کر انصاف پر. ولا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مائل نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ترین چیز ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی خاص فرد سے یا کسی گروہ سے کوئی چڑ ہے اور تم اس وجہ سے کہو کہ اب ہم جو فیصلہ کریں گے تو اس کی تو ایسی کی تیسی کر کے رہیں گے. نہیں، یہ نہیں کرو، تمہیں ہر حال میں انصاف کرنا ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کو ریمائنڈ کرایا ہے، اصرار کیا ہے کہ انہیں اب دوبارہ بھی جب فیصلہ کرنا ہے تو انہیں انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے. اس لیے کہ اب مسلمانوں کے لیے اس کا ایک امکان خدشہ تھا کہ وہ اس گروپ کے بارے میں گرج رکھیں گے. اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، اہل ایمان یہ تو ایک خاندان ہے، یہ تو ایک بھائی چارہ ہے، بھائی بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی تم آپس میں جو تمہارے دو گروہ لڑے ہیں ان میں صلح کیوں نہیں کراؤ گے؟ یہ تو تم ایک خاندان ہو، تو خاندان میں اگر بھائی دو آپس میں لڑ پڑیں
تو کیا تم ان کو لڑتے ہوئے دیکھ سکتے ہو؟ نہیں، تم ان کے جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کرو گے۔ اس موقع پر میں ایک وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ اس طرح کی آیات کو پڑھ کر یہ لگتا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ کہتے بھی ہیں، کہ اصل میں صلح صفائی، بھائی چارہ، امن، رسپیکٹ، یہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ کرنی چاہیے، غیر مسلم تو ویسے ہی دشمن ہے، کافر ہے۔ نہیں، یہ یہاں یہ نہیں کہا جاتا، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا سیاق سباق اور موضوع یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک کمیونٹی بن گئی تھی، اور اس کمیونٹی کا ایک مینڈیٹ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم پر حجت تمام کر چکے تھے، پیغام آخری حد تک واضح کر چکے تھے، جس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آنا تھا۔ یہ ایک خصوصی صورتحال تھی جس میں اللہ نے مسلمانوں کے معاشرے کو مضبوط کیا، اور ان کو یہ بتایا کہ تمہیں آپس میں جب مل کے رہو تو تمہیں ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنی ہیں، غلط خبریں نہیں پھیلانی ہیں، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو دور کرنا ہے۔ یہ جو میں نے پہلے آیت مبارکہ بیان کی کہ یہ جو اہل ایمان ہیں یہ کفار کے بارے میں شدید ہیں اور آپس میں نرم ہیں، یہاں بھی کفار سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہ اللہ کے رسول کا انکار کر دیا اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح پیغام آ گیا اور بات آخری حد تک واضح ہو گئی۔ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول خود آ جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں مسلمانوں میں یہ ایک بہت عام انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مسلمان تو بھائی بھائی ہے، باقی سارے دشمن ہیں، اور ان کو تو ویسے ہی ہم کو رگڑنا ہے۔ اس غلط انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان بھی آپس میں لڑنے لگے۔ اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کے اندر نیگیٹو فیلنگز ہوں گی، نیگیٹو ٹینڈنسیز ہوں گی، تو پھر وہ ختم نہیں ہوتی، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی دشمن چاہیے ہوتا ہے۔ نہیں، مسلمان کسی کا دشمن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کسی کی حق سے دشمنی، کسی کی برائی اتنی نمایاں ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جائے کہ اب ان کے معاملے میں اقدام کرنا ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں یہ سبھی انسانوں کے لیے ہیں۔ یہ جو میں گزارش کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ ابھی آگے واضح بھی ہو جائے گی، یعنی یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اب اس کے بعد آئیے جناب آیات 11 اور 12 کی طرف۔ یہ دو وہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ نے 6 ایسی بیماریاں بیان کی ہیں کہ مائدہ نہیں، حجرات پڑھ رہے ہیں، سورہ حجرات آیات 11 اور 12۔ اس میں 11 سورہ نمبر 49 ہے، سورہ حجرات ہے، اور آیت 11 اور 12 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ اصل میں 6 ہیں، یعنی 3 آیت نمبر 11 میں ہے اور 3 آیت نمبر 12 میں، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی نوعیت یہ ہے کہ ان کو عام طور پر لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں محتاط رویہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے غلط فہمیاں، دوریاں، دشمنیاں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی لوگ دوسرے لوگوں کا، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ریڈیکیول نہ کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیا خبر کہ وہ ان سے بہتر نکلیں۔
یعنی آپ کسی کا تمسخر کر رہے ہیں، آپ کسی کو ریڈیکیول کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اسی لیے اڑا رہے ہیں کہ اصل میں وہ گھٹیا ہے، عام طور پر اس لیے ہوتا ہے، اور ہم سپیریئر، ورنہ مذاق کیوں اڑائیں؟ تو اصل میں تو سپیریئر کون ہے، انفیریئر کون ہے، یہ فیصلہ تو اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ تو کیا خبر کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ان سے بہتر نکلیں کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر نکلیں کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کیا خبر کہ وہ عورتیں کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر نکلے کہ جو مذاق اڑانے والی ہیں۔ قرآن میں جتنے بھی احکام ہیں وہ مردوں عورتوں سب کے لیے، اور آپ اگر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تو اس میں اگر آپ اس کا گرامیٹیکل انالیسس کریں تو یہ اصل میں مذکر کا صیغہ ہے، لیکن اس میں خواتین، مومن خواتین بھی انکلوڈڈ ہیں۔ نماز ادا کرو، اقیموا الصلاۃ، اس کا جینڈر میسکولن ہے، لیکن مرد عورت سب اس میں مراد ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خواتین کا ذکر الگ سے بھی کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ یہاں جو الگ سے ذکر کرنے کی وجہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مذاق اڑانے میں جہاں مرد بہت اس معاملے میں آگے ہیں، وہاں خواتین بھی کچھ بہت پیچھے نہیں ہیں، اپنے حسب نسب کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی ظاہری اپیرنس کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے کوئی غلط فہمی ہے آپ کو، اور آپ کسی دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو گھٹیا سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے الگ سے نمایاں کر کے فرمایا کہ نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا خبر کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر نکلیں کہ جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ سو ظاہر ہے کہ یہ ایک چیز ہے کہ جو جب شروع ہو جائے تو اس کے بعد ایک دوسرے کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، تعلقات ٹھیک نہیں رہتے، کوئی آدمی اپنی انسلٹ برداشت نہیں کرتا۔ عام مذاق آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس معاملے میں بھی آدمی کو محتاط رہنا چاہیے کہ اس کی حدود لمٹس کا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ بعض اوقات آدمی کا موڈ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو سن لیں مذاق میں، اور بعض اوقات نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جب انداز بیان ایسا ہے کہ جس میں کسی کی کسی کمی کو آپ بنیاد بنا رہے ہیں ریڈیکیول کرنے کی، ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو غلط فہمی اور ایک دوسرے سے دوری کا باعث بنتی ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی تم ایک دوسرے پر عیب لگاؤ، ایک دوسرے پر طنز کرو، طنزیہ انداز میں عیب لگاؤ۔ گفتگو کرتے ہوئے انسان ایسے ریمارکس پاس کرتا ہے جس میں کہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ چوٹ کر رہا ہے، وہ دوسرے کو کمتر دکھانے کے لیے اس کی کسی خامی کو بیان کر رہا ہے، اور ایسے تیکھے ٹیڑھے چبھنے والے انداز کے ساتھ کہ جس سے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اس میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، نہ اپنوں کو، نہ خود کو عیب لگاؤ، تانا دو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم اگر کسی اپنے کو، اپنے بھائی کو تانا دیتے ہو، اپنی بہن کو تانا دیتے ہو، تو وہ بھی تو تمہارے ہی ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو تانا نہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تانا دینا ہے، ریڈیکیول کرنا، یا یعنی دوسرے پر عیب لگانا ہے، سرکیسٹک ریمارکس پاس کرنا ہے، یہ اگر آپ نے ایک دفعہ کام شروع کر دیا تو یہ رکے گا نہیں۔ یہ پنگ پونگ ہے، آپ نے ادھر سے بال پھینکی ادھر تو ادھر سے بھی واپس آئے گی۔ سو آپ جب ایک مرتبہ یہ کام شروع کر دیں گے تو دوسرے کے پاس بھی دماغ ہے اور زبان ہے اور غیرت ہے اور جذبات ہیں۔
پھر یہ بات پہنچے گی کہیں جا کر۔ یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں اختیار فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو گالی دے، برا بھلا کہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو برا بھلا کہے، گالی دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوسروں کو جب کوئی گالی دیتا ہے، دوسروں کے والدین کو، تو پھر وہ اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں، اور دوسروں کے والدین کو گالی دینے والا انسان گویا کہ اپنے والدین کو گالی پڑھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو یہ وہی اسلوب ہے کہ جو قرآن نے بھی اختیار کیا کہ تم لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم نہ گالی دو ان خداؤں کو کہ جو انہوں نے جھوٹ موٹ میں گڑنی ہے اللہ کے سوا، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ کہیں وہ پلٹ کر اللہ کے لیے وہ زبان نہ استعمال کریں بغیر جانے بوجھے۔ سو اصل میں یہ حماقت، یہ جہالت ہے، یہ اپنے زبان پر کنٹرول نہ ہونا ہے، یہ ڈیسنسی کی، ڈسپلن کی کمی ہے کہ آپ دوسروں سے بات کرتے ہوئے آپ ان کے اوپر چوٹ کرتے ہیں اور سرکیسٹک ریمارکس پاس کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں۔ اس سے روکا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی دوسروں کو برے القاب سے پکارو، یعنی ان کے نام تم نے رکھ دیے ہیں، ان کے کسی خامی کو، عیب کو دیکھ کر، اور وہ نام اب اصل نام سے بھی زیادہ مشہور ہو گیا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی برائی ہے کہ جس کو سن کے آپ محظوظ ہوتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ہرگز مت کرو۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بھی دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے اور انسان دوسرے انسانوں سے کٹتے ہیں، آپس کا احترام، آپس کی ہمدردی، آپس کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا فائدہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آپ کہیے کہ چیپ خوشیاں حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرو۔ فرمایا کہ آخر میں کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برائی کا نام بھی ایمان لانے کے بعد برا ہوتا ہے، برا ہے۔ یعنی جب تم صاحب ایمان ہو گئے ہو تو پھر برائی کرنا تو ایک طرف، اس کا نام بھی برا ہے، اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو تمہیں اب جب کہ ایمان لے آئے ہو، تمہیں اس طرح کی گری ہوئی حرکتوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور فرمایا آخر میں کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو اب بھی توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو سچویشن وہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں، یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی کا ریکارڈ لگائیں تو بری بات ہے، اوکے اٹس انڈرسٹینڈیبل، لیکن آپ کو پتہ لگ گیا کہ اللہ آپ کو اس سے روک رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان توبہ نہ کرے، تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، اور ظالم ہیں